الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحاكمين والحاملين الحمد لله رب العالمین۔ رفیقان گرامی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے منبع نور و ہدایت لا ریب کتاب، بلا شک و شبہ معتبر و مقدس کتاب قرآن المجید والفرقان الحمید کی ایک آیت مقدسہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اسی آیت مبارکہ پہ میں اپنی لب کشائی آگے بڑھاؤں۔ اس سے قبل ضروری ہی نہیں بلکہ لازم و فرض سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات مل کر سب سے پہلے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمانے والے آقا مدنی تاجدار نائب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غم خسار رسول گرامی وقار محبوب پروردگار حضور سیدنا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ نیچاور کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ہم نے کل سنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان مبارکہ کہ مولا کائنات کی قربانیاں کیا ہے، مولا کائنات کی عظمت کیا ہے۔ حضور کے سینہ پر مولا کائنات کی پرورش ہوئی ہے، حضور کے مبارک ہاتھوں سے مولا کائنات کو کھانا نصیب ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان مولا کائنات نے چوسی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے کل ہم نے مولا کائنات کے حوالے سے سنا، اور مولا کائنات کی ہم نے 10 سال کے اوپر کی عمر مبارک تک ہم نے سیرت مبارکہ کا خاکہ جو ہے سماعت فرمایا۔ حضور مولا کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہے، وہ عظیم شان ہے کہ سرکار ابو طالب خواجہ بطحہ سردار مکہ کعبہ کے متولی کے شہزادوں میں سب سے چھوٹے شہزادے ہیں مولا کائنات، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام جتنی بھی شہزادیاں 4 ان سب سے چھوٹی شہزادی حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ مولا کائنات حضرت خواجہ ابو طالب کے سب بیٹوں میں چھوٹے بیٹے ہیں۔ سیدہ کائنات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی شہزادی ہے۔ مولا کائنات اور سیدہ کائنات کا جو عقد ہوا ہے، جو نکاح ہوا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھوٹی شہزادی جن کی شان اور جن کی سیرت مبارکہ، جن کی عظمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت دادی حوا سے لے کر آج تک آنے والے وقت میں قیامت تک کے لیے اللہ نے ایسی خاتون کو پیدا نہیں فرمایا ہے، نہ فرمائے گا۔ خاتون جنت کی وہ شان و عظمت ہے کہ نانا ہو سید الانبیاء، ماں ہو سیدۃ النساء العالمین، باپ ہو سید الاولیاء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر جو بیٹے پیدا فرماتا ہے وہ نوجوانان سردار بنتے ہیں۔ امام حسنین کریمین جیسی اولادیں وہاں نصیب ہوتی ہے کہ جن کی رگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو، امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک ہو، سیدہ کائنات کا دودھ ہو۔ یہ جب عناصر ایک ہوتے ہیں، یہ چیزیں جب ملتی ہیں تو ان سے جو اعضاء بنتے ہیں، اعضاء سے پھر جسم بنتے ہیں، ان جسم کو حسن و حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین و امام حسن پاک علیہم السلام سیدہ کائنات کے شہزادے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے، اور ان کا قرآن میں مکمل طریقہ سے ذکر ہے۔ آپ سورہ رحمن اٹھاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے مرج البحرین یلتقیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دریاؤں کو آپس میں ملایا، ایک دریائے عصمت اور دوسرا دریائے ولایت۔
ایک دریائے طہارت، دوسرا دریائے ولایت۔ دریائے ولایت مولائے کائنات ہے، دریائے عصمت و طہارت سیدہ کائنات ہے۔ ان دونوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان دونوں کو ملایا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے بیچ میں برزخ دیوار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، بینہما برزخ لا یبغیان۔ اور پھر کیا ہوا؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے جو بیٹے پیدا ہوئے انہیں لؤلؤ والمرجان کہا جاتا ہے۔ یہ جنت کے موتیوں کے نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنت کے موتی سیدہ کائنات کے گھر میں عطا فرمائے ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ کون سیدہ کائنات؟ جن کا لقب زہرا بھی ہے اور ظاہرہ بھی ہے۔ زہرا کلی کو بھی کہتے ہیں اور ضیا کو بھی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیٹی جنت کی کلی ہے، اور جنت کی خوشبو سیدہ کائنات سے آیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کلی کو سونگھا کرتے تھے۔ کون خاتون جنت؟ جن کی سواری میدان محشر میں 70,000 حوروں کے جرمٹ میں گزرے گی، اور جب میدان محشر میں آئے گی تو اللہ اعلان فرمائے گا، اے اہل محشر والو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، محمد کی شہزادی کی سواری گزرنے والی ہے۔ کون خاتون جنت؟ جن کی میدان حشر کے دن جب سواری گزرے گی 70,000 حوروں کے جرمٹ کے اندر، پل صراط کو ایسے پار کر جائے گی جیسے کہ بجلی پار کر جاتی ہے۔ کون خاتون جنت؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جنت میں تشریف لے جائے گی۔ کون خاتون جنت؟ جن کے اپنے اور شوہر کے مسکرانے سے جنت ایسے روشن ہو جائے گی جیسے کہ آفتاب طلوع ہو جاتا ہے۔ کون خاتون جنت؟ جو عشاء میں سجدہ کرے تو فجر میں سر اٹھائے۔ کون خاتون جنت؟ جو سجدے میں جائے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ کون خاتون جنت؟ جن کے آنسوؤں کو جبریل چون چون کر شبنم کی طریقے سے عرش پر بکھرا دیتے ہیں۔ کون خاتون جنت؟ جو اپنے شوہر اور اپنی اولاد کے اسی مقام پہ جنت میں جلوہ فگن ہوگی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ کون خاتون جنت؟ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ حور ہے۔ کون خاتون جنت؟ جنہیں فاطمہ نام دیا گیا ہے۔ فاطمہ اسے کہتے ہیں جو نجات دلانے والی ہو، جو فاطمہ کے غلام ہے فاطمہ ان کو جہنم سے نجات دلائے گی، اس لیے فاطمہ نام اقدس کیا گیا ہے۔ کون خاتون جنت؟ جن کی شادی میں رضوان نے درخت طوبہ ہلایا تھا، اور درخت کے اتنے پتے گرے تھے جتنے اہل بیت سے لوگ محبت کرتے ہیں، یہی پتے میدان قیامت میں محبوں میں تقسیم کیے جائیں گے، جس کے پاس وہ پتا ہوگا اسے جنت میں جانے دیا جائے گا۔ کون خاتون جنت؟ جن کے بارے میں علامہ اقبال بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا اور اللہ کے قانون کی زنجیر میرے قدموں میں نہ ہوتی، شریعت مصطفیٰ کا حکم میرے پاس نہ ہوتا تو میں فاطمہ کے قبر انور کا طواف کرتا اور سیدہ کائنات کے قدموں میں سجدے کرتا۔ کون خاتون جنت؟ جن کا لقب بطول ہے، اور بطول اسے کہا جاتا ہے جس نے عورتوں کے کسی مرض کو نہ دیکھا ہو، جو حیض و نفاس کی آلودگی سے بھی پاک ہو، طیبہ و طاہرہ مقدس و منیرہ ہو، اسے بطول کہا جاتا ہے۔ آپ بطول اعظم ہے، کائنات میں دوسری کوئی بطول ہوئی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کے لیے ایسی مخدومہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے، ایسی خاتون اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے جن کا لقب طیبہ و طاہرہ ہو، جن کا لقب منیرہ ہو، جن کا لقب صدیقہ ہو۔ کون خاتون جنت؟ یہ وہی خاتون جنت ہے جو اپنی چادر تطہیر سائل کو جو ہے عطا فرمائے تو سائل کا سوال پورا ہو جائے۔ وہی چادر تطہیر جب شمعون یہودی کے پاس جائے تو ان کی چادر کی برکت سے شمعون یہودی کو اسلام نصیب ہو جائے۔ کون خاتون جنت؟ جن کی بارگاہ میں حورے اور ملائکہ آتے تھے کہ ان کے فرمان سے مستفیض ہو، مگر سیدہ کائنات اپنے شوہر کی رضا میں گم رہتی تھی۔ کون خاتون جنت؟ جن کا محل حضور اکرم کے محل کے بغل میں جنت الفردوس میں ہوگا۔ کون خاتون جنت؟ جن کی روح قبض کرنے سے ملک الموت نے انکار کر دیا ہو، راضی نہ ہوا ہو، اور دست قدرت سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کیا ہو۔ کون خاتون جنت؟ جنہیں ام الائمہ کہا جاتا ہے۔ کون خاتون جنت؟ جنہیں ام ابیہا کہا جاتا ہے۔ کون خاتون جنت؟ جن کا لقب سیدۃ النساء العالمین ہے۔ ہاں وہی خاتون جنت ہے کہ جن کی سیرت پاک کو پڑھ کر کے، جن کی کردار اور سیرت پاک کو پڑھ کر کے اس پہ عمل کر کے عورت بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ اولاد کا کردار اور اولاد کی عادت ماں کی عادت سے بنتی ہے۔ ماں جیسی ہو ایسی اولاد ہوتی
ہے. اگر ماں نیک ہے تو بیٹے نیک پیدا ہوتے ہیں. اگر ماں بلند کردار ہے تو بیٹے بلند کردار پیدا ہوتے ہیں. اگر ماں نمازی ہے تو بیٹے ولی پیدا ہوتے ہیں. اگر ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے تو بچے قاری پیدا ہوتے ہیں. اگر ماں ٹی وی اور سینما میں بیٹھنے والی ہے تو بیٹے ایکٹر پیدا ہوتے ہیں. اگر ماں اللہ کی عبادت میں سجدہ کرنے والی ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہاں اولاد جو عطا فرماتا ہے وہ ولی ہی بن کے آتے ہیں. سیدہ کائنات وہ ہے جو خود نور سے پیدا ہوئی ہے, خود نور بھی ہے, اور جس نے نور ہی کو پیدا کیا ہے. تو سیدہ کائنات کی زندگی عورتوں کے لیے جو ایک نمونہ ہے اور مشعل راہ ہے. سیدہ کائنات کی زندگی کو اپنا لیا جائے تو آج بھی مسلمان ماں مجاہدہ بیٹے پیدا کر سکتی ہے. کون خاتون جنت جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ساری کائنات میں سے ایک بندی کو چن لیا ہے, وہ میری چنی ہوئی بندیاں ہے. کون خاتون جنت جن کے ادب و احترام کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے. ہاں وہی خاتون جنت ہے جن کی سیرت اگر گھروں میں اپنائی جائے تو آج بھی وہ وقت ہو کہ گھروں میں اللہ ولیوں کو پیدا فرمائے, گھروں میں اللہ حافظوں کو پیدا فرمائے, گھروں میں اللہ جو ہے عبادت گزار بندوں کو پیدا فرمائے. اس لیے کہ ماں کی سیرت سے بندوں کی سیرت بنتی ہے, اولاد کی سیرت بنتی ہے. جیسی ماں ویسی اولاد ہوتی ہے. سیدہ کائنات کو دیکھو, ایسی عظیم شخصیت ہے, نمازی ہی نہیں, حافظہ ہی نہیں, صدیقہ ہی نہیں, بلکہ اللہ نے ایسی خاتون بنائی ہے کہ سیدہ کائنات جیسی ماں ہو تو ان کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی جو اولاد بھیجتا ہے اسے حسن و حسین کہا جاتا ہے. اسے جو ہے حسن و حسین کہا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل نے لکھ دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا ہے. تو آپ خود نور ہے, خود نور سے پیدا ہوئی ہے, اور آپ نے جن کو پیدا کیا وہ بھی خود نور ہے. ایک لمحہ ایسا آپ کی سیرت مبارکہ اور زندگی مبارکہ کا ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس میں آپ غافل رہی ہو یا آپ نے عبادت نہ کی ہو, بلکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک سے آپ کو خلق کیا گیا ہے, حضور کے نور سے آپ کو بنایا گیا ہے. آپ سیدہ کائنات ایک نور ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ علیہم السلام سے, اور جب ان کی وفات ہو گئی تو مکہ کے جو مشرک تھے, جو ظالم تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے, وہ حضور کو یہ تانا دیا کرتے تھے یہ دیکھو اللہ کے نبی ہے, ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے, یہ ابتر ہے, معاذ اللہ ان کی نسل آگے نہیں بڑھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر کو اتارا, انا اعطیناک الکوثر, اے رسول فرما دیجئے ہم نے تمہیں اولاد کی کثرت دی ہے. کیا فرمایا اللہ نے, اے رسول فرما دیجئے ہم نے تمہیں اولاد کی کثرت دی ہے. اور آج زمانہ گواہ ہے, آج زمانہ گواہ ہے, اگر صرف حسن و حسین کی نسل کو لے لیا جائے, باقی کو چھوڑیے, اتنے سادات شہید کیے گئے کہ بعد کربلا حسینی سلسلہ میں امام زین العابدین کے علاوہ کوئی نہیں تھا. مگر آج دنیا کی تاریخ پڑھو, زمانے کو دیکھو تو آج جگہ جگہ سادات نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول سے جو وعدہ کیا تھا, اے رسول اے نبی ہم نے تمہیں اولاد کی کثرت دی ہے, اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں آج سادات نظر آ رہے ہیں. آج جو ہے سادات نظر آ رہے ہیں. ورنہ جو چیز آپ جانتے ہیں نا کہ آج آپ ایک دیکھیے, ایک سور ہی ہے یا ایک کتا ہے, اسی جانور کی مثال لے لیجئے کہ دیکھیے کتوں کو کاٹا نہیں جا رہا ہے, سوروں کو کاٹا نہیں جا رہا ہے, مگر کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک ساتھ 100 کتے مل جائیں گے. آپ نے دیکھا لشکر کبھی کتوں کا کہ 100 کتے آپ کو نظر آئے وہ ایک ساتھ نہیں نظر آئیں گے. حالانکہ ان کو کاٹا نہیں جا رہا ہے, ان کا گوشت کھایا نہیں جا رہا ہے, مگر 100 نظر نہیں آتے. پھر بھی ایک جگہ 100 نظر نہیں آ رہے ہیں. اور بکرا جو اللہ کی راہ میں ذبح کیا جاتا ہے, مینڈھا جو اللہ کی راہ میں ذبح کیا جاتا ہے, مگر آپ دیکھو تو آپ کو 50-100 کا لشکر مل جائے گا, 50-100 کا لشکر مل جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جو اللہ کی راہ میں کٹتا ہے وہ گھٹتا نہیں ہے, بڑھتا ہے. مصطفیٰ کا خاندان کربلا میں شہید ہوا, اللہ کی راہ میں, اللہ کی بارگاہ میں قربان ہوا. اللہ کی راہ میں جس نے قربانی دی تو جو قتل ہوا اور جو کٹ گیا وہ کم نہ ہوا. آج دنیا کے کونے کونے میں وہ خاندان نظر آ رہا ہے, دنیا کے جو ہے
کونے کونے میں وہ خاندان نظر آ رہا ہے. تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ مصطفیٰ کی اولاد کو اللہ نے کثرت عطا کی ہے, نبی کی اولاد کو اللہ نے کثرت عطا کی ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ اترنے کے بعد معراج میں گئے. معراج میں گئے, سیدہ کائنات کے حوالے سے کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم کے نور کو پیدا کیا, پھر اس سے سیدہ کائنات کے نور کو خلق کیا, سیدہ کائنات کے نور کو بنایا حضور کے نور سے. حضور کے نور سے آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ آقا نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا فرمایا ہے؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جسم کا ٹکڑا ہے یہ نہیں فرمایا, جسم کا ٹکڑا ہے یہ نہیں فرمایا ہے. فاطمہ بدعۃ منی, جگر کے بغیر انسان کا جسم کام ہی نہیں کرتا ہے, جگر کے بغیر انسان کا جسم کام ہی نہیں کرتا ہے. آقا فرما رہے ہیں فاطمہ بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اس لیے کہ آقا جانتے ہیں میرے نور سے فاطمہ کے نور کو پیدا کیا گیا ہے, میرے نور سے سیدہ کائنات کے نور کو خلق کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ نور الگ نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے. اس لیے آقا نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نور سے سیدہ کائنات کے نور کو تخلیق کیا, اور خلق کرنے کے بعد, تخلیق کرنے کے بعد یہ سیدہ کائنات کا نور, حضور کا نور, علی کا نور, یہ سب کیسے نور تھے کہ جب ابھی اللہ ظاہر بھی نہ ہوا تھا. اللہ سورہ دہر کے اندر ارشاد فرماتا ہے ایک زمانہ انسانوں پر ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی شے نہ تھا, ربوبیت کو کوئی جانتا نہ تھا, ابھی اللہ کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا, اللہ کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. آج مولوی کو معصوم کہنے سے جو ہے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے, سیدہ کائنات یا پنجتن پاک کو معصوم کہنے سے بڑی اسے دقت ہو جاتی ہے, بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. حالانکہ جب کوئی خدا کو جانتا نہیں تھا, خدا ظاہر نہیں ہوا تھا, خدا ظاہر نہیں ہوا تھا, حضرت دادا آدم و دادی حوا کو اللہ نے نہیں بنایا تھا, ابھی کوئی ظاہر نہ ہوا تھا, خدا کی ربوبیت ظاہر نہ ہوئی تھی, اس سے پہلے اللہ نے ان کے نوروں کو بنایا. جب خدا ظاہر ہی نہیں ہوا ہے, بھائی اگر آپ کو بتایا جائے کہ اللہ ظاہر ہی نہیں ہوا ہے, آپ کو کبھی بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ اللہ کہاں ہے, کیا ہے, کون ہے, اور پھر آپ کو کہا جائے کہ اللہ کی عبادت کرو, تو کیسے کرو گے جب اللہ ظاہر ہی نہیں ہوا ہے, پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ بندے کو اللہ ہے نہیں ہے, کہاں ہے, کیا ہے, کچھ اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, اسے پھر کہا جائے کہ اللہ کی عبادت کرو تو کرے گا نہیں کرے گا, اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ ظاہر ہی نہیں ہوا تھا, اللہ نے ان کے نور کو پیدا کیا. مگر تاریخ کہہ رہی ہے اللہ ظاہر نہ ہوا تھا مگر یہ خدا کو جانتے تھے, اللہ ظاہر نہ ہوا تھا مگر ان کے نور خدا کو جانتے تھے. یہ جسم میں بعد میں تبدیلی ہوئی, پہلے یہ نور خدا کی عبادت کر رہا تھا اور لوگوں کو بتا دیا ہے لوگوں ابھی فرشتے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تب سے ہم خدا کو جانتے ہیں, ابھی فرشتے بھی پیدا نہیں ہوئے تب سے ہم اللہ کو جانتے اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو سیدہ کائنات کا نور اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف تھا. جب اللہ نے چاہا تو اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت تھا, اس درخت میں سیدہ کائنات کے نور کو پیوست کیا اور درخت کے اندر جگہ عطا فرمائی. کس کے نور کو؟ سیدہ کائنات کے نور کو درخت کے اندر جگہ عطا فرمائی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں گئے. یہ لوگ آج جو سناتے ہیں کہ معراج میں حضور نماز لینے کے لیے گئے, نماز لینے کے لیے گئے, حالانکہ تاریخ پڑھو تو حضور معراج سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے, مولا کائنات بھی نماز پڑھتے تھے. اس لیے کہ معراج تو آپ کو جو ہوئی ہے وہ پہلی معراج 45 سال کی عمر میں ہوئی ہے, 45 سال کی عمر میں حضور کو پہلی معراج ہوئی ہے. تو اعلان نبوت تو 40 سال سے ہو گیا تھا, تو نمازیں تو مولا کائنات خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. اب یہ کہنا کہ حضور معراج میں نماز لینے کے لیے گئے تھے تو نماز تو پڑھ ہی رہے تھے, نماز تو پڑھ ہی رہے تھے. اب معراج میں پھر کیا کرنے کے لیے گئے؟ اگر دیدار خدا کی بات آئے تو مصطفیٰ خود اللہ کے نور سے ہے, جو شکل مصطفیٰ کی ہے وہی خدا کی ہے, جو چہرہ مصطفیٰ کا ہے وہی خدا کا ہے. اور باقاعدہ میدان محشر میں آئینہ سامنے رکھ کے دکھایا جائے گا کہ جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا.
ایک ہی چہرہ ہے. تو مصطفیٰ کس کو دیکھنے کے لیے گئے تھے, کس کو لینے کے لیے گئے تھے؟ تو وجہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے جیسے اللہ نے وعدہ فرمایا ہم تمہیں رسول, اے رسول ہم تمہیں اولاد کی کثرت دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے, وہ نور کا قطرہ سیدہ کائنات کا جو درخت کے اندر رکھا گیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لے جایا گیا اور اسی درخت سے پھل کو توڑ کر کے جبریل نے وہ پھل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھلایا. حضور نے وہ پھل کھایا, معراج سے واپس آئے, معراج میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی, جب گھر واپس آئے دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب جو بیٹی پیدا ہونے والی ہے, اور جبریل نے جیسے ہی پھل کھلایا تھا نا, تو جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا ہے یہ پھل کھا لو, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بیٹی عطا فرمائے گا. حضور یہ پھل کھا لیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک بیٹی اور عطا فرمائے گا. حضور نے سیدہ کائنات کو خدیجۃ الکبریٰ کے شکم میں کس طریقے سے ڈالا, تھا ایک نور, اسے پھل بنایا گیا, حضور کو کھلایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے. پھر وہ پھل جو ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے شکم میں آیا, اور جیسے ہی شکم میں آیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیان فرماتی ہے کہ میں سنتی ہوں کہ میرے شکم سے درود و سلام کی آوازیں آتی ہے, ذکر خدا کی آوازیں آ رہی ہے. اور جب وہ وقت کون سا تھا, اعلان نبوت ہوا تھا تازہ تازہ, ابھی 3-4 سال ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت تھے وہاں, تو حضور کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا اس وقت, جو ہے حضور کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا. 45 سال کی حضور کی عمر ہے. سیدہ کائنات کے یہاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے یہاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کا وقت قریب ہوا, تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے رشتہ دار عورتوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ میری مدد کے لیے آئیے, مگر ان خاتونوں نے منع کر دی. اور کیا کہا کہ تم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ بن گئی ہو, ان کے دین و مذہب کو قبول کر لیا ہے, ہم تمہیں ساتھ نہیں دیں گے. کوئی بھی خاتون ان کی مدد کے لیے نہیں آئی, کوئی بھی خاتون ان کی مدد کے لیے نہیں آئی. مگر بنو ہاشم کا گھرانہ وہ ہے, کوئی مدد کرے یا نہ کرے اللہ غیب سے مدد کرتا ہے, اللہ. اور یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے, تاریخ پڑھ لیجئے, کوئی انسان مدد کے لیے آئے یا نہ آئے, تو کوئی خاتون رشتہ دار کی مدد کے لیے نہ آئی حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے. یہاں ان کے یہاں بیٹی کا جنم ہونے والا ہے, جب کوئی خاتون نہ آئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کیا دیکھتی ہے کہ میرے گھر میں 4 لمبی خاتون آئی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا تم کون ہو؟ ایک نے کہا میں تمہاری ماں حوا ہوں. کیا کہا؟ میں تمہاری ماں حوا ہوں. اب اللہ بھیج رہا ہے تو کن کو بھیج رہا ہے؟ نبی کی بیوی کو بھیج رہا ہے, جاؤ میری بندی پیدا ہونے والی ہے, خدمت کرنے کے لیے جاؤ. کیا کرنے کے لیے جاؤ؟ خدمت کرنے کے لیے جاؤ. نبی کی بیوی کو حکم ہو رہا ہے میری بیٹی پیدا ہونے والی ہے, خدمت کرنے کے لیے جاؤ. ایک نے کہا کہ میں تمہاری ماں حضرت حوا ہوں. دوسری سے پوچھا تو دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں. تیسری سے پوچھا تو کہا کہ میں ام کلثوم موسیٰ کی بیوی ہوں, میں موسیٰ کی بیوی ہوں. چوتھی سے پوچھا تو کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں. اب یہ پیغمبروں کی ماں اور پیغمبروں کی بیویاں خدمت کرنے کے لیے آ رہی ہے خدیجۃ الکبریٰ کی, اس لیے کہ پیدا ہونے والی ہے سیدہ کائنات, دنیا میں آنے والی ہے سیدہ کائنات, نبی کی شہزادی دنیا میں آنے والی ہے. ان کی خدمت کے لیے پیغمبروں کی بیوی اور پیغمبروں کی ماؤں کو بھیجا جا رہا ہے. یہ 4 آئی, ایک داہنی طرف, ایک بائیں طرف, ایک سر کی طرف, ایک پیر کی طرف جو ہے خدمت میں لگی. عین اسی وقت سیدہ کائنات کی ولادت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, اس کو 5 سال کا عرصہ گزرا. حضور کی عمر 45 برس کی ہے. جمعہ کا دن ہے, 20 جمادی الثانی کی تاریخ ہے, 20 جمادی الثانی کی تاریخ ہے, جمعہ کا دن ہے. سیدہ کائنات خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں جلوہ فگن ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے کہ جیسے ہی میرے بطن سے سیدہ کائنات میرے گھر میں آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ مکہ میں کوئی گھر ایسا نہ رہا جس کو سیدہ کائنات کی ولادت نے روشن نہ کیا ہو. مکہ میں کوئی در و دیوار ایسے نہ رہے جس کو سیدہ کائنات کی ولادت نے روشن نہ کیا ہو. اب میں کہنا چاہتا ہوں روشن کون کرتا ہے؟ جو خود چمکتا ہو. روشن کون کرتا ہے؟ جو خود اجالا ہو. روشنی کون دیتا ہے؟ جو خود نور ہو. اللہ نے ان کو نور ہی رکھا. دنیا میں آ گئے پھر بھی نور, دنیا میں نہیں آئے پھر بھی نور, دنیا میں آ گئے پھر بھی نور.
دنیا میں نہیں آئے پھر بھی نور. اور یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سیدہ کائنات ماں فاطمہ زہرا کے یہاں جب امام حسن کی ولادت ہوئی تھی، ظہر کی نماز سے پہلے ولادت ہوئی تھی، اور ظہر کی نماز کا وقت ہوا، بچے کو پیدا بھی سیدہ کائنات کر رہی ہے، آدھے گھنٹے کے بعد ظہر کی نماز بھی ادا فرما رہی ہے. کون ہے ایسی پاک خاتون؟ ارے ہم نے کل سنا مریم کو بھی حکم دے دیا گیا تھا مسجد سے چلی جاؤ، یہ بچے پیدا کرنے کی جگہ نہیں. ایک نبی کی ماں کو. سیدہ کائنات کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیان فرماتی ہے کہ وہ 4 عورتیں میری خدمت میں رہی اور سیدہ کائنات کی ولادت ہوئی. کیا دیکھتی ہوں کہ جنت سے 10 حوریں آئی اور آ کر ایک تشت میں آب کوثر لایا گیا جنت سے. آئے ہائے ہائے، نبی کی شہزادی تو دیکھو غسل دیا جا رہا ہے، آب کوثر سے جن کو غسل دیا جا رہا ہے. پاک خدا کتنا کرتا ہے. اور پھر قرآن میں اللہ نے اعلان فرما دیا، ہم تو چاہتے ہی یہی ہے کہ نبی کے گھر والوں کو پاک کر دے، طیبہ و طاہرہ کر دے. اور اللہ وہ پیدا ہوتے کر رہا ہے، ابھی وہ قرآن اترا نہیں ہے اور اللہ انہیں پاک کرتا ہے. اور پاک کرنے کے بعد پھر خدا قرآن میں اعلان فرما رہا ہے، اے لوگو یہ دنیا میں آئے تو آب کوثر سے ان کو غسل دیا گیا ہے، آب کوثر سے ان کو پاک کیا گیا ہے. وہ 10 حوریں آئی، سیدہ کائنات کو غسل دیا گیا، سفید کپڑا پہنایا، ایک پیشانی میں سفید کپڑا باندھا اور ماں خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے کیا. ساری حوروں نے مبارکبادی دی، پیغمبروں کی ماں اور بیویوں نے مبارکبادی دی اور پھر جو ہے مبارکبادی دے کر چلے گئے. اب سیدہ کائنات کی اس شان و شوکت کے ساتھ ولادت ہوئی اور آپ کا ایک لقب ہے ام الائمہ. آپ جانتے ہیں 12 امام ہیں، ان میں سے 11 امام کی ماں ہے سیدہ کائنات. کیا ہے؟ سیدہ کائنات. اور 12 امام، ان کے بارے میں پنجابی ایک شاعر نے کہا ہے کہ یہ 12 امام جو ہے یہ سیدہ کائنات کے گھر کی جاگیر ہے. کیا کہا ہے؟ سیدہ کائنات کے گھر کی جاگیر ہے. مولا کائنات پہلے امام آپ کے شوہر حسنین کریمین آپ کے بیٹے، ان کے بیٹے سے ہوتے ہوئے امام مہدی تک، علی سے لے کر امام مہدی تک جو ائمہ ہے وہ سیدہ کائنات کی جاگیر ہے. ماں سیدہ کائنات کی جاگیر ہے. یہ سیدہ کائنات کی شان و شوکت ہے. جن کے لیے مصطفیٰ ادب کے لیے کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. جن کے ہاتھ اٹھے تو کبھی خدا جو ہے ان کی دعا ٹالتا نہ ہو، ناممکن چیز کو خدا ممکن بنا دے، اسے سیدہ کہا جاتا ہے. اسے جو ہے سیدہ کہا جاتا ہے. ساری جنتی عورتوں کی سردار، ساری جنتی عورتوں کی سردار. تو جنتی عورتیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت محمدیہ میں جو جنتی عورتیں ہیں انہی کی سردار ہے. جنتی عورتیں حضرت حوا سے گنتی شروع کر دو، پھر معلوم پڑے گا کہ سیدہ کائنات کا مقام کیا ہے. کہاں سے شروع کرو؟ حضرت حوا سے شروع کرو. حضرت حاجرہ، حضرت سارہ، حضرت آسیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت کنواری مریم، حضرت صفورہ، حضرت زلیخا، حضرت بلقیس، یہ ساری کی ساری کون ہے؟ جنتی. اب ان سب کی سردار کون ہے؟ محمد کی شہزادی. ان سب کی سردار کون ہے؟ محمد کی شہزادی. اور کتنا بڑا اللہ نے مقام رکھا ہے کہ میدان محشر میں جب سیدہ کائنات کی سواری آئے گی تو میدان محشر تو وہ ہے جہاں نبیوں کی بھی جماعت ہوگی، ولیوں کی بھی جماعت ہوگی، صحابہ کی بھی جماعت ہوگی، صدیقین کی بھی جماعت ہوگی، شہداء کرام کی بھی جماعت ہوگی، گنہگار بھی ہوں گے، نیک کار بھی ہوں گے. نبیوں کی جماعت جو 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی ہے یا 2,24,000 جو نبی ہے وہ بھی میدان محشر میں ہوں گے. حضرت بابا آدم سے لے کر عیسیٰ نبی کی علیہ السلام تک ہمارے آقا بھی ہوں گے. مگر سیدہ کائنات کی شان کیا ہے؟ کسی کے لیے اعلان نہ ہوگا اپنی گردنوں کو جھکا لو، کسی کے لیے اعلان نہیں ہوگا. کسی نبی کی ماں کے لیے، کسی نبی کی بیوی کے لیے، کسی نبی کی بیٹی کے لیے یا کسی نبی کے لیے اعلان نہیں ہوگا کہ ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فلاں آ رہے ہیں، یہ نبی آ رہے ہیں، یہ نبی کی ماں آ رہی ہے. نہیں، اعلان نہیں ہوگا. سارا میدان محشر اللہ سجا دے گا، سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. اس کے بعد آخر میں سیدہ کائنات کی سواری آئے گی اور جب فاطمہ کی سواری آئے گی تو اللہ اعلان فرما دے گا، نبیوں سے بھی کہہ دے گا، فرشتوں سے بھی اعلان ہو جائے گا، نبیوں کو بھی کہہ دیا جائے گا، فرشتوں کو بھی کہہ دیا جائے گا، ولیوں کو بھی کہہ دیا جائے گا، جتنے بندے میدان محشر میں ہیں سارے کے سارے اپنی گردنوں کو جھکا دو. ادب فاطمہ تو دیکھیے، ادب سیدہ کائنات تو دیکھیے. نبیوں کی گردن جھکائی جا رہی ہے محمد کی بیٹی کے لیے. نبیوں کی گردنوں کو خدا جھکا رہا ہے. اللہ اعلان فرمائے گا، اے اہل محشر وارو، جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی ولی صدیق جتنے بھی ہیں،
فرشتے سارے کے سارے اپنی گردنوں کو جھکا لو، اس لیے کہ حضور کی بیٹی کی سواری گزرنے والی ہے، اور سیدہ کائنات کی سواری پل صراط سے ایسے گزر جائے گی جیسے کہ بجلی پار ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور پل صراط رکھا ہی انہیں کے لیے گیا ہے، ان کے محب تو ویسے بھی گزر جائیں گے۔ فاطمہ نام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ نام آسمانی نام ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ فاطمہ نام اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ سیدہ کائنات کا نام فاطمہ رکھا، اور فاطمہ نام کی وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ فاطمہ نام اس لیے رکھا گیا ہے، فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے نجات دلانے والی، آزاد کرنے والی۔ جو فاطمہ کے محب اور غلام ہے، فاطمہ میدان محشر میں انہیں جہنم سے آزادی دلا دے گی۔ اور ایک اور حضور کی حدیث ہے کہ جو فاطمہ کی اولاد ہے اس پر تو جہنم کی آگ کو ہی حرام کر دیا گیا ہے۔ جو سیدہ کائنات کی اولاد ہے، جو آج سادات کرام ہے، امت میں سب سے بڑا اگر فرق دیکھنا ہو ساداتوں کے اندر اور غیر ساداتوں کے اندر، اگر سب سے بڑا فرق دیکھنا ہو، پھر وہ چاہے مفتی ہو، چاہے شیخ الحدیث ہو، فلانا ڈھمکا کوئی بھی ہو، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ حدیث رسول سے اس کا مقابلہ کراؤ اور پھر دیکھو سادات اور غیر سادات میں کیا فرق ہے۔ چاہے وہ کتنا پڑھا لکھا ہو، مگر حدیث رسول کہتی ہے کہ امت میں کسی پر جہنم کی آگ حرام نہیں کی گئی ہے۔ اللہ کر دے الگ بات ہے، اعلان نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، مگر سادات ایک ایسی ذات ہے، سادات ایک ایسا خاندان ہے، بنو فاطمہ کی یہ شان ہے کہ آقا نے فرمایا فاطمہ کی ساری اولاد پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ یہ کم کوئی مقام نہیں ہے، یہی تو ڈفرنس ہے، یہی تو امتیوں میں اور سیدوں میں فرق ہے۔ یہ چیز سیدوں کے اندر خصوصی ہے، سید زادے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ جو بھی سیدہ کائنات کی اولاد ہے اسے یہ ڈر تو ہے ہی نہیں کہ اسے جہنم کی آگ اثر کرے گی، ہے ہی نہیں، اس لیے کہ حرام ہی کر دی گئی ہے، حرام ہی کر دی گئی ہے۔ تو فاطمہ نام اسی وجہ سے رکھا ہے کہ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد نجات دلانے والی، آزاد کرانے والی، ان کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا ہے۔ جب شیب ابی طالب کا ہم نے واقعہ سنا کہ سرکار ابو طالب شیب ابی طالب میں 3.5 سال تک رہے، اس وقت سیدہ کائنات کی عمر مبارک تھی 1 سال۔ کتنی؟ 1 سال۔ آپ بھی شیب ابی طالب میں شامل تھی، اور پیدا ہوتے ہی آپ کو اللہ نے ایسی خاص بندی بنائی تھی، ایسی خاص بندی بنائی تھی کہ حضرت ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بیان فرماتی ہے کہ حضور نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد حضرت ام سلمہ سے جب شادی کی تو حضرت ام سلمہ کو فرمایا تھا میری اس شہزادی کا خیال رکھنا، ان کی پرورش کرنا، مگر ام سلمہ فرماتی ہے اے میرے سر کے تاج امام الانبیاء، یہ آپ کی شہزادی کو اللہ نے کتنی سمجھ عطا فرمائی ہے، میں اس کا کیا خیال رکھوں، یہ میری پرورش کر رہی ہے۔ کیا کہا؟ یہ میری پرورش کر رہی ہے۔ آقا نے پھر فرمایا اسی لیے تو ہم نے کہا ام ابیہا ہے۔ ام ابیہا جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے اپنے باپ کی ماں۔ کیا ہوتا ہے؟ اپنے باپ کی ماں۔ یہ سیدہ کائنات کا لقب ہے، حالانکہ ہے نبی کی بیٹی، ہے نبی کی بیٹی، مگر لقب کیا ہے؟ اپنے باپ کی ماں۔ اور کس وجہ سے پڑھا؟ تو تاریخ عرب کہہ رہی ہے کہ سیدہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خیال رکھتی تھی، اتنا خیال رکھتی تھی، ساری چیزوں کے حوالے سے حضور کا دھیان اتنا رکھتی تھی جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے، اس طریقے سے بیٹی باپ کا خیال رکھ رہی تھی۔ تو سارے عرب میں یہ کنیت اور یہ لقب مشہور ہو گیا کہ یہ ہے بیٹی مگر ماں کی طرح خیال رکھ رہی ہے، تو پھر مشہور ہو گیا کہ ام ابیہا، یہ بیٹی نہیں اپنے باپ کی ماں ہے۔ کیا ہے؟ یہ بیٹی نہیں اپنے باپ کی ماں ہے۔ ارے حضور کے لیے آپ ساتھ تو دیکھو کہ حضور عرش بری پہ جائے، فرشتوں کی قطاریں آپ کے ادب و احترام میں ہو، نبیوں کی جماعت آپ کے پیچھے نماز کی اقامت میں ہو، آپ کے قدموں کے اندر اچھے اچھے نبیوں بڑے بڑے رسولوں کے سر پائے جائے آپ کے قدموں میں، آپ کے قدموں کی وہ شان ہے کہ معراج میں جائے تو فرشتے غسل دے اور اس غسل کے پانی کو فرشتے اور حوریں پی جاتے ہو۔ یہ نبی مکرم کی شان ہے جن کے ادب و احترام کے لیے سوائے خدا کے ساری کائنات
کھڑی ہو جائے اسے نبی مکرم کہتے ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان دیکھیے کہ حضور سیدہ کائنات کے گھر جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدہ کائنات کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، سیدہ کائنات کے والد بزرگوار ہے، امام الانبیاء ہے، سیدہ کائنات کے ابا ہے۔ باپ کے لیے بیٹی کا تو ادب و احترام ہوتا ہی ہے کہ بیٹی باپ کے لیے ادب و احترام کے لیے کھڑی ہو جائے، مگر یہ کہاں کا قانون ہے کہ باپ بیٹی کے ادب و احترام میں کھڑا ہو جائے؟ یہ قانون دیکھنا ہے تو نبی کے گھر میں دیکھو، سیدہ کائنات کو سمجھنا ہے تو نبی کا عمل دیکھو۔ جب سیدہ کائنات نبی کے گھر میں جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے، سیدہ کائنات کی پیشانی کو بوسہ دیتے، سیدہ کائنات کے آنے استقبال میں ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے اور استقبال کرتے۔ اور اتنا ہی نہیں، سارے صحابہ، ساری کائنات یہ کہتی ہے یا حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ بڑے بڑے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ مگر سیدہ مصطفیٰ کے گھر آتی، آقا کھڑے ہو جاتے اور آقا فرماتے اے فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو، اے فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو۔ یہ سیدہ پاک کی شان ہے۔ سیدہ کے لیے نبی اٹھ جائے یہ کوئی کم مقام نہیں ہے، مگر آج دنیا نے سمجھا ہی نہیں ہے، دنیا نے اس خاندان کی طرف پلٹ کے دیکھا ہی نہیں ہے اس خاندان کی عظمت کیا ہے۔ اور میں نے ابھی 2-3 دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دور بڑا عجیب چل رہا ہے۔ آج کا اسلام اموی اسلام سکھایا جا رہا ہے، حسینی اسلام تو بتایا ہی نہیں جا رہا ہے۔ حسینی اسلام یہ ہے جو حضور نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، اس کو لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ جو حضور نے فرما دیا بس وہی سنت بن گیا، جو حضور نے کر کے دکھایا ہے مولوی آج وہ کر نہیں رہے ہیں۔ وہاں مولوی شک و شبہ کرتے ہیں، اس کا مقام بڑھ جائے گا، اس کا مقام گھٹ جائے گا۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ نبی کی تعریف گھٹتی ہے، نبی کی شان میں کمی آتی ہے۔ ہم نے کہا بابا نبی سے جا کر کہو، نبی بتا رہے ہیں کر کے۔ ہمارے بولنے سے اگر نبی کی شان میں کمی آ رہی ہے تو نبی کر کے بتا رہے ہیں۔ کیا ہی لوگوں دیکھو، میں میری بیٹی شہزادی کے لیے شہزادی کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میں میری شہزادی کے ادب میں استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اب اندازہ لگا لیجئے سیدہ کائنات کی شان کیا ہوگی، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ شیب ابی طالب میں آپ کی 1 سال کی عمر مبارک تھی جب آپ کی والدہ مبارکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا، حضرت سرکار ابو طالب کا وصال ہوا، 1 ہی سال میں وصال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 7 یا 8 برس کی، 7-8 کے درمیان آپ کی عمر تھی جب ماں کا انتقال ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں نا 7-8 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اسے کیا سلیقہ ہوگا، اس کے پاس کیا طریقہ ہوگا، جینے کی کیا وجہ ہوگی۔ ماں جن کی چلی جاتی ہے نا ان کی اولادوں کو دیکھو، آج وہ اولادیں بھٹکتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ اولادوں کی دنیا بگڑ جاتی ہے، اولادوں کی زندگی بگڑ جاتی ہے، اس لیے کہ ماں اولاد کا کردار سنوارتی ہے۔ ماں بچپن میں جس اولاد کی ماں بچپن میں چلی جاتی ہے نا ان بچوں کی زندگیاں پھر برباد ہو کر رہ جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، اس لیے کہ کوئی سنوارنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اولاد کی زندگی سنوارنا یہ ماں کا کردار ہوتا ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ماں کی عادت ہوتی ہے اولاد۔ اور اس لیے تو کہا جاتا ہے نا میدان محشر میں اولاد نے علم نہیں سیکھا ہے، یہ سوال اگر اولاد سے کیا گیا تو سزا اس کی ماں کو دی جائے گی کہ تو نے اپنی اولاد کو علم کیوں نہیں سکھایا ہے۔ یہ سزا اس کی ماں کو دی جائے گی، باپ کو نہیں، ماں کو دی جائے گی کہ تو نے اپنی اولاد کو علم دین کیوں نہیں سکھایا ہے۔ تو جو سارا کردار ہے، اور اللہ نے ماں کا مرتبہ بھی اتنا تو بڑا رکھا ہے، باپ کے قدموں میں جنت اللہ نے نہیں رکھی ہے، اولاد کے لیے ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ اولاد کے لیے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے، باپ کے قدموں میں جنت نہیں رکھی گئی ہے۔ 1 روپیے کا 4 حصہ کرو نا تو 3 حصہ ماں کا مقام و مرتبہ ہے، 1 حصہ باپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اتنی ماں کی عظمت ہے، اتنی ماں کی شان ہے۔ تو حضرت سیدہ کائنات کی شان کیا ہوگی جب ان کا بچپنا ہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے غم زدہ ہوئے تھے نا اتنے حضور کبھی غم زدہ نہیں ہوئے، اس لیے کہ آپ کو سب سے زیادہ تمام بیویوں کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے محبت تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے آقا فرماتے تھے میں خدیجہ کا احسان کبھی نہیں اتار سکتا، اس لیے کہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جب مکہ میرا دشمن تھا، تبلیغ کے دور میں اس وقت خدیجہ نے اسلام کو قبول کیا
لیا ہے. جب اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا مگر خدیجہ نے نبی کو پہچان لیا تھا. خدیجہ کا احسان میں کبھی نہیں اتار پاؤں گا. آقا بار بار ان کو یاد کیا کرتے تھے اور بار بار یہ فرمایا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ کا جب وصال ہوا اور ان کے وصال کے بعد ایک غم حضور کو یہ ہوا اور ان کے وصال کے بعد 35 سال کے بعد حضور کی حفاظت کرنے والے, حضور کے آگے ڈھال بن کر رہنے والے حضرت خواجہ بطحہ سردار مکہ متولی کعبہ حضرت خواجہ ابو طالب کا وصال ہو گیا. ایک ہی سال میں 35 دنوں کا فرق ہے, 35 دنوں کا فرق ہے. اور حضور کو یہ داغ لگا, حضور کو یہ بڑا غم ہوا. آپ نے 1 مہینہ نہیں 2 مہینہ نہیں بلکہ سارے سال کو آپ نے عام الحزن بتا دیا. آپ نے بتا دیا محمد کے لیے سارا سال غم کا سال ہے. کیا بتا دیا؟ اتنی حضور کو غم زدہ ان دونوں کی وفات نے کیا تھا کہ حضور نے بتا دیا یہ سال عام الحزن ہے, سارا سال محمد کے لیے غم کا سال ہے. اور اس وقت حضور پر کیا بیتتی ہوگی. ایک طرف اللہ کا حکم ہے نبی دین کی تبلیغ کرو, ایک طرف گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں, ماں ان کی چلی گئی ہے, چچا حفاظت کرنے والا چلا گیا ہے, حضور کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے تو مولائے کائنات, ہے تو بیٹی, یہ تو بچپنا ہے ان کا, بچپنے کی ان کا بچپنا ہے. ماں چلی گئی, حفاظت کرنے والے چچا چلے گئے, اس وقت تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہاں حکم ہو رہا ہے اے نبی دین کی تبلیغ کرو, اے نبی اسلام کی تبلیغ کرو. ایک طرف گھر میں بچوں کی پرورش کا بھی معاملہ ہے, ایک طرف اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کا معاملہ ہے. مگر حضور نے اللہ کے ہر امتحان, اللہ کی ہر مرضی کو قبول کیا. حالانکہ آپ نماز میں ہوتے, آپ کے جسم پہ ہوجڑیاں ڈالی جاتی, کوئی کم ظلم نہیں کیا ہے, کوئی کم ظلم نہیں کیا ہے ظالموں نے. حضور جب مکہ کے سامنے نماز میں ہوتے تو ابو جہل اور بنو امیہ کے سردار اور بنو امیہ کے حضرات اونٹ کی ہوجریاں لے آتے اور نبی کی پشت پہ ڈال دیتے جب نبی نماز میں ہوتے. مگر حضور نے اللہ کی بارگاہ میں کبھی شکوہ نہیں کیا ہے. اور سیدہ کائنات جو 7-8 برس کی تھی, آپ آتی حضور کی پشت سے وہ ہوجری اتارتی, حضور کے جسم کو صاف کرتی, حضور کے کپڑوں کو صاف کرتی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور سیدہ کہتی اے ابا غم نہ کرو میں ہوں آپ کا ساتھ دینے والی, اے ابا غم نہ کرو میں ہوں. اتنی سمجھ, اتنی عقل, اتنا فہم کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ حضور کے جسم کا حصہ ہے, حضور کے نور کا حصہ ہے. اللہ نے عالم ارواح ہی سے ان جسموں کو چن لیا ہے. شاعر کہتا ہے بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہ عالم ازل ہی سے چنے گئے ہیں, اللہ کے خاص بندے ہیں. آج تو آپ کے گھر پہ ان 5 کے نام لکھ دیے جائے نا تو لوگ آپ کو شیعہ کہہ دیں گے کہ بھائی یہ شیعہ ہے. پنجے تن کو اگر مانا جائے ان کے نام گھر پہ, آپ نے کبھی تاریخ پڑھو, آپ تاریخ پڑھو گے تو آپ کو معلوم پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 نام جنت کے دروازے پہ لکھے ہیں. کہاں لکھے ہیں؟ جنت کے دروازے پہ لکھے ہیں. دنیا میں کوئی منافق یہ سمجھتا ہو کہ میں اپنے گھر میں نام لکھوں یا کسی نے گھر میں نام لکھا ہے تو میں شیعہ کہہ دوں گا. پھر ہم بھی کہتے ہیں میدان محشر میں جنت میں نہ جانا, جنت شیعوں کی ہے. کیا ہے؟ جنت شیعوں کی ہے. اس لیے کہ جنت کے دروازے پہ یہ 5 نام لکھے ہوئے ہیں. اور پنجتن کو ماننا اگر شیعت ہے تو پھر جنت میں وہی جائیں گے. تم دور بھاگو, تمہارے لیے جنت نہیں ہے. تو ان کو ماننا, اللہ نے بتا دیا ہے لوگوں جنت کے دروازے پہ میں نے لکھ دیا ہے. اس میں کوئی جائے تو پہلے بورڈ کو پڑھ لے کس سے جانا ہے, پہلے نوٹس کو پڑھ لیا جائے کون بندہ اندر جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون عالم ازل ہی سے رکھ دیا ہے, ان کی محبت. مگر وجہ یہ ہے کہ دنیا کو وہ چیز بتائی نہیں جا رہی ہے, آج لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا ہے کہ ان کی شان کیا ہے, ان کی عظمت کیا ہے. حضور کے ہر دم ساتھ رہی سیدہ کائنات. اور جب 8 سال کے اوپر عمر ہوئی, سرکار ابو طالب کی وفات کے بعد 1 یا 1.5 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور پھر حضور کو ہجرت کرنا پڑی. اور اتنا ظلم ہوا حضور پہ کہ اللہ نے اعلان فرمایا اے نبی یشرف چلے جاؤ, اے نبی مدینہ چلے جاؤ. سیدہ کائنات 8-8.5 سال کی عمر مبارک ہے. حضور نے سیدہ کائنات کو ساتھ لیا. سیدہ کائنات سے 6 سال مولا کائنات بڑے ہیں. مولا کائنات کا 14 یا 15واں سال چل رہا ہے. آقا نے 15 سال کا بچہ کتنا بڑا بچہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ 14 سال بچے کی عمر ہو وہ بچہ کتنا بڑا ہوگا, اسے کیا سمجھ ہوگی. مگر حضور نے فرمایا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ,
آپ نے ہجرت کا واقعہ سنا ہے، سارے دشمن، سارے ظالم، سارے دشمن رسول تلواریں لے کر آئے تھے، نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا کہ نبی باہر نکلے تو ان کو قتل کر دے، اس لیے کہ اب حفاظت کرنے والا ابو طالب نہیں رہا ہے، اب ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ 40 کے اوپر ظالم تلواریں لے کر کھڑے ہیں، نبی کے گھر کا محاصرہ، نبی کے گھر کو گھیرے ہوئے کہ باہر نکلے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور نبی نے علی کو کیا سمجھ کے بستر پہ سلا دیا ہوگا؟ علی کی عمر تو 14 برس کی ہے، علی کی عمر تو ابھی 14 برس کی ہے، نبی نہیں جانتے ہوں گے یہ تو بچہ ہے، ان کا تو بچپنا ہے، اور نبی نے فرمایا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، یہ امانت صبح جن جن کی ہے ان کو دے دینا، اور پھر جو ہے ہجرت کر کے مدینہ آ جانا، ہجرت کر کے مدینہ آ جانا۔ آقا گئے، سورہ یاسین شریف کی آیت پڑھی، آپ نے کنکریاں لے کر جو ہے اڑا دی، کسی کو آپ نظر نہ آئے، کسی کو جو ہے، جانتے ہو نا کنکریاں کس کو ماری جاتی ہے، اور یہ حضور ہی کی سنت نہیں ہے، یہ دادا ابراہیم سے چلا آ رہا ہے۔ دادا نے بتایا کہ میں نے ابلیس کو کنکری ماری تھی، جب وہ بہکانے کے لیے آیا تھا تو میں نے اس کو کنکری ماری تھی، اللہ نے حج کا فریضہ اسے بنا دیا۔ دادا کی یہ سنت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا کی۔ فرق یہ ہے ابراہیم نہ دکھنے والے شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، حضور دکھنے والے شیطان کے سروں پہ کنکریاں پھینک رہے ہیں، حضور جو ہے دکھنے والے شیطانوں کے سروں پہ کنکریاں پھینک رہے ہیں۔ آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اور کنکریاں پھینکی، کسی کو آپ نظر نہ آئے، آپ مدینہ کی ہجرت کے لیے نکل گئے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، حضرت ابوبکر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مدینہ تک بڑی ظلمت اور بڑی زحمت انہوں نے اٹھائی ہے، صحابہ کا کردار بھی، اور صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ صحابہ ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت ایمان ہے۔ حضور کی حدیث ہے کسی بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک میری اہل بیت کی محبت داخل نہ ہو، تو ایمان سے بھی پہلے اہل بیت کی محبت ہے، اگر اہل بیت کی محبت دل میں داخل ہوگی پھر ایمان داخل ہوگا، اور پھر کہنا کہ ایمان والا ہوں، اب مجھ پر 5 وقتہ نماز فرض ہے۔ کیا کہنا؟ مولوی کہے تو اسے بھی کہہ دینا نماز کس پر فرض ہے؟ ایمان والے پر۔ ایمان کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا معیار کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت۔ صحابہ اس محبت کا حصہ ہے، صحابہ ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کا بڑا کردار رہا ہے، صحابہ کی بڑی جو ہے زحمت صحابہ نے اٹھائی ہے، مال و جان سے حضور کی خدمت کی ہے، تبلیغ کے اندر بڑا ساتھ حضور کا دیا ہے۔ مگر اہل بیت ان کا کیریکٹر ہی پورا الگ ہے، ان کی شان ہی الگ ہے۔ صحابہ ہے، ان کی شان کم نہیں ہے، اللہ نے انہیں جنتی بنا دیا ہے، حضور نے جنت کی بشارتیں دے دی ہے، یہ کوئی کم مقام نہیں ہے۔ مگر اہل بیت جنتی بھی ہے، جنت کی بشارتیں بھی دی گئی ہے، اور تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ جو جنتی ہے ان کے سردار بھی اہل بیت ہے۔ تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ جو جنتی ہے ان کے سردار اہل بیت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت گئے، سارے دشمن تلواریں لے کر، برہنہ شمشیریں لے کر، کھلی تلواریں لے کر حضور کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، حضور کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں کہ حضور جاگے اور جا کر ہم انہیں قتل کر دیں۔ اور مولا کائنات 14 سال کی عمر ہے، حضور نے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی، کتنی بڑی؟ اتنی بڑی ذمہ داری دے دی کہ علی موت کے بستر پر لیٹ جاؤ۔ کیا کہا؟ علی موت کے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ اور مولا کائنات حالانکہ جانتے ہیں دشمن اسلام، دشمن ظالم تلواریں لے کر کھڑے ہیں، قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں، علی کو بھی پتا ہے، نبی کو بھی پتا ہے، علی بھی لیٹنے کے لیے تیار ہے، سونے کے لیے تیار ہے، اور نبی بھی حکم دے رہے ہیں کہ علی لیٹ جاؤ۔ یہ علی میں ادا آئی کہاں سے؟ یہ علی کے اندر یہ ادا آئی کہاں سے؟ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ شیب ابی طالب کے اندر، جب شیب ابی طالب گھاٹی میں علی سب سے آگے سلائے جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے سلائے جاتے، رات ہوتی آقا سو جاتے، علی سو جاتے۔ حالانکہ علی کا تو اس وقت بچپنا تھا، 5-6 سال کی عمر تھی، 5-6 سال کی عمر سے حضرت ابو طالب نے علی کی عادت بنائی تھی کہ نبی کے بستر پہ لیٹا جائے۔ علی کی عادت شیب ابی طالب میں، آقا لیٹے ہیں دروازے کے قریب، حضرت ابو طالب تلوار لے کے کھڑے رہتے تھے کہ کوئی دشمن آ کر میرے بھتیجے کو قتل نہ کر دے۔ جب آقا سو جاتے تھے تو آقا کو اٹھا کر
حضرت ابو طالب علی کی جگہ پہ سلا دیتے تھے، علی کو اٹھا کر آقا کی جگہ پہ سلا دیتے تھے. تو نبی کے بستر پہ سونا یہ علی کی بچپن سے عادت رہی ہے. وہ 6 سال کی عمر میں علی سو رہا ہو، 14 برس کا تو بڑی جوانی ہوتی ہے. علی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو مشکلوں کا بھی مولا ہو اسے علی کہتے ہیں. مشکلوں سے ڈرنے والی ذات نہیں ہے علی کی. مولا کائنات ہجرت رسول پر بستر رسول پر ہجرت کی رات سو گئے، اور جب سو گئے اس سے پہلے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے میکائیل اور جبرائیل کو بلایا الگ الگ. پہلے جبرائیل کو بلایا اور جبرائیل کو بلا کر کے کہا اے جبرائیل تمہاری زندگی اتنے سال برس کی ہے، اتنے برس کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کے دن میکائیل کو دے دو اور تم ابھی مر جاؤ. جبرائیل نے کہا اے اللہ میں جینا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ اے اللہ میں جینا چاہتا ہوں. وہ حالانکہ فرشتہ ہے، معصوم ہے، مگر کہا اللہ میں جینا چاہتا ہوں. اللہ نے میکائیل کو کہا اے میکائیل جبرائیل تیرا بھائی ہے، تیری اتنے سال زندگی ہے، تو اپنے دن اپنی عمر جبرائیل کو دے دے، تو ابھی مر جا. میکائیل نے کہا اے اللہ میں بھی جینا چاہتا ہوں. اے اللہ میں بھی جینا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا اب مکہ کی سرزمین پر منظر دیکھو، تم دونوں بھائی ہو، آسمان میں فرشتے ہو، مکہ کی سرزمین پر دیکھو، دو بھائیوں کے بیچ میں بات ہو رہی ہے. دو بھائیوں کے بیچ میں بات ہو رہی ہے. ایک بھائی کے حکم پہ دوسرا بھائی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تم ملائکہ ہو مگر ایک فرشتے پہ دوسرا فرشتہ جان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میرے شیر کو دیکھ لو، میرے نبی بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے چلا ہے. اور بستر رسول پہ جب علی سوئے تو اللہ نے انہی دو فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتے جاؤ، ایک علی کے سرہانے کھڑا ہو جائے، ایک علی کے قدموں میں کھڑا ہو جائے. علی کی ذات وہ ہے جن کے قدموں میں فرشتے بھی کھڑے رہتے ہیں، نوکر بن کے، خادم بن کے. یہ خاندان اہل بیت کا گھرانہ ہے. آئے دونوں فرشتے، ایک تلوار لے کر نبی کے علی کے سرہانے کھڑا ہے، ایک علی کے قدموں میں تلوار لے کے کھڑا ہے. دشمنوں سے علی کی حفاظت کر رہے ہیں، دشمنوں سے علی کی حفاظت کر رہے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا اہل بیت کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کا خاندان اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب نبی سو رہے تھے، علی سو رہے تھے تو ابو طالب تلوار لے کر حفاظت کرتے تھے. اب حفاظت کرنے والا نہیں رہا ہے. اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیں گے جو تمہاری حفاظت فرمائیں گے. وہ آئے، ساری رات کھڑے رہے اور ساری رات ظالم تلوار لے کر باہر کھڑے رہے کہ محمد بیدار ہو، باہر نکلے اور ہم قتل کر لیں. اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے اندر گھسنا تو بس کی بات نہیں ہے. اور سارے ظالم دیکھ بھی رہے ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، دیواروں سے سر اونچے اونچے کر کے دیکھ رہے ہیں، دیواروں سے سر اونچے کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بستر پہ لیٹا ہوا ہے. علی چادر لپیٹ کر لیٹ گئے ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں مسلمان تو مسلمان، ان ظالموں کو بھی تو دیکھو، ورنہ ظالم تو دشمن ہی ہوتا ہے. اور دشمن کی جانتے ہو نا، جس کا جو بندہ دشمن ہوتا ہے نا، وہ دشمن دور سے بھی چلا جاتا ہو نا پیچھے مڑ کے، تو بھی اس کا دشمن پہچان لے گا کہ یہ میرا ہی دشمن جا رہا ہے، پہچان لے گا نا. تو نبی کے دشمن تھے ظالم، بستر پہ علی لیٹے ہیں، دیکھ رہے ہیں مگر پہچان نہیں رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مگر پہچان نہیں رہے ہیں کہ نبی سو رہے ہیں کہ علی سو رہے ہیں. ساری رات انتظار کیا اور علی فرما رہے ہیں کہ ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی جیسی نیند شب ہجرت میں سویا ہو، ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئے. ساری زندگی میں ساری رات آرام سے کبھی نہیں سویا. ہجرت رسول کے وقت جو رات کو میں نے نیند کی ہے، ایسی نیند میں نے کبھی نہیں کی. جب سے سویا صبح تک اللہ نے مجھے اٹھایا ہی نہیں. نہ ان ظالموں کا ڈر، نہ ان تلواروں کا ڈر، نہ ان دشمنوں کا ڈر. علی وہ ہے جو بے خوف 14 برس کی عمر میں نبی کے بستر پہ سو گئے. صبح ہوئی، جب علی اٹھ کے نکلے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، جسم میں تبدیلی کیسے ہو گئی. یہاں تو محمد سوئے تھے، علی کیسے آ گئے. پوچھا علی تم کیسے لیتے ہو؟ مولا کائنات نے فرمایا میرے آقا تو مدینہ پہنچ گئے ہوں گے، وہ تو نکل گئے رات کو، وہ تو نکل گئے رات کو. اور وہ نور ہے، نور ظالموں کو نظر نہیں آتا، نور ظالموں کو نظر نہیں آتا، نور مشرکوں کو نظر نہیں آتا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آج کا منافق مولا کائنات کی شان و شوکت پہ بھونکے تو ڈرنا نہیں. مولا کائنات بھی آقا نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے ہیں، تو علی بھی اللہ کے نور سے ہے. مصطفیٰ کا نور ظالموں کو نظر نہیں آتا، ویسے علی کا نور منافقوں کو نظر نہیں آتا.
علی کا نور منافقوں کو نظر نہیں آتا. مولا کائنات اٹھے, امانت عطا فرمائی, ہجرت کر کے مدینہ گئے. 14 سال کی عمر ہے, ہجرت کر کے مدینہ گئے. اب نبی علی کے منہ میں زبان تو چسوائی رہے تھے بچپن سے. جب مدینہ گئے تو علی نے جوتیاں نہیں پہنی تھی, ننگے پاؤں تھے. 14 سال کی عمر میں ننگے پاؤں. جو مکہ و مدینہ حرمین شریفین گئے ان کو معلوم ہے کتنا فاصلہ ہے. اور اس وقت تو یہ روڈ یہ تھا نہیں, جنگل و بیابان تھے. بغیر جوتے کے, بغیر جوتیاں کے ننگے پیر مولا کائنات نے یہ سفر کیا. اور مدینہ پہنچے تو آپ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے, خون نکل رہے تھے, زخم آ گئے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے نا تو آقا نے فرمایا علی لیٹ جاؤ. کیا کہا؟ علی لیٹ جاؤ. اب گستاخی ہو تو جملہ معاف کیجئے گا, تاریخ کا جملہ ہے, تاریخ کا جملہ ہے کہ مولا کائنات کو مصطفیٰ نے لیٹایا اور مصطفیٰ نے کہا علی تمہارے پیروں میں زخم ہے. کہا کہ ہاں رسول اللہ, میرے پاس پیروں میں جوتیاں نہیں تھی, میں ننگے پاؤں چل کے آیا ہوں. آقا نے اپنا لعاب دہن ہاتھ میں لیا, علی کے زخموں پہ لگایا. علی کے پیروں میں جو زخم تھے ان زخموں پہ لگایا. مصطفیٰ اپنی مرضی سے لگا رہے ہیں, اور جیسے ہی مصطفیٰ نے لگایا علی بتا رہے ہیں کہ وہ زخم جو مجھے اتنا شدید درد دے رہا تھا, جیسے ہی مصطفیٰ کا لب لگا وہ زخم فوراً ٹھیک ہو گیا. وہ زخم جو ہے فوراً ٹھیک ہو گیا. اللہ نے اس زخم سے فوراً مجھے شفا عطا فرما دی. اب مدنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوئی. سیدہ کائنات کی بھی مدنی زندگی, مولا کائنات کی بھی مدنی زندگی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات, حضرت سرکار ابو طالب کی وفات ہو گئی, اور ان کا جو ہے قبر انور ان کی آج جنت المعلا کے اندر, جو مکہ کے اندر قبرستان ہے جنت المعلا, اس جنت المعلا کے اندر حضرت ابو طالب کی بھی قبر مبارک ہے, حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ کی بھی قبر مبارک ہے. حضور مدینہ رہنے لگے, سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ میں ہے, مولا کائنات کی پرورش حضور کی بارگاہ میں ہو رہی ہے. اللہ نے ان دونوں کو ملایا ہے تو ایسے ہی نہیں ملایا ہے, ایسے ہی اللہ نے نہیں ملایا ہے, اس لیے کہ دونوں کی پرورش مصطفیٰ نے کی ہے, دونوں کو بنایا مصطفیٰ نے ہے. مگر قرآن نے کہہ دیا نا, کوئی یہ شک نہ کرے مولا کائنات نبی کے گھر میں رہے تھے. قرآن نے فرما دیا بینہما برزخ لا یبغیان, ان دونوں کے بیچ میں دیوار مصطفیٰ ہے. کیا فرمایا قرآن نے؟ ان دونوں کے بیچ میں دیوار مصطفیٰ ہے. جب سیدہ کائنات کی 15 سال کی عمر مبارک ہوئی تو جو ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بڑے بڑے صحابہ کرام نے پیغام بھیجے نکاح کے لیے, سیدہ کائنات کی نکاح کے لیے. اور بڑے بڑے صحابہ تو ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اونٹ, مالو, زر, پیسہ, کپڑا تک دینے کا وعدہ کر لیا, مگر حضور ان پر غضبناک ہوئے, حضور ان پر جو ہے ناراض ہوئے, اور کہا کہ فاطمہ کے رشتے کے بدلے میں, فاطمہ کے رشتے کے لیے ہم حکم خداوندی کا انتظار کریں گے, اللہ کا انتظار کریں گے. پھر صحابہ نے اپنی کوشش سے کر لی, پیغام بھیج لیا, مگر نبی نے کہیں ہاں نہیں کی. حالانکہ بڑے بڑے صحابہ نے بھیجا تھا, آپ تاریخ پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا. سیدہ کائنات کے رشتے کے لیے بڑے بڑے, اور سیدہ کائنات کا پردہ جانتے ہو کیا پردہ تھا؟ سیدہ کائنات کے بارے میں آتا ہے کہ جبریل نے ان کے سر کے بال کو نہیں دیکھا ہے, جو ہر وقت حضور کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا, اس جبریل نے سیدہ کائنات کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا ہے. سورج جب نکلتا تھا تو اس نے سیدہ کائنات کے بال مبارک کو نہیں دیکھا ہے. خواتین اور عورتوں کو ہونا چاہیے کہ پردہ کتنا اہم ہے, کس طریقے سے پردہ کیا جائے. یہ سیدہ کائنات کی زندگی ہے, یہ فاطمہ کی زندگی ہے, یہ نبی کی شہزادی کی زندگی ہے, اس کو اپنا کر کے چلنا ہے. یہ ہمارا مذہب ہے, یہ ہمارا اسلام ہے. کیا ہے؟ یہ ہمارا مذہب ہے, ہمارا اسلام ہے. تو بڑے بڑے پیغام آئے مگر مصطفیٰ نے نہ دیے. مولا کائنات آقا کی بارگاہ میں آئے اور اللہ کا حکم ہوگا, اللہ نے بھیجا ہوگا, مولا کائنات آئے. مولا کائنات نے جب اپنی درخواست پیش کی, آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کی, آنکھیں کھول کر فرمایا اے علی, ابھی ابھی آسمان سے جبریل آیا تھا, اور جبریل نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی و فاطمہ کا نکاح پڑھا دیا ہے. کیا کہا؟ آسمانوں پر, آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی و فاطمہ کا نکاح پڑھا دیا ہے, نکاح کر دیا ہے. اے نبی زمین پہ آپ بھی کر دیجئے, اے نبی زمین پہ آپ بھی کر دیجئے. آقا نے فرمایا ہے جبریل اس کی گواہی کیا ہے؟ آقا جانتے ہیں نا بعد کا زمانہ کیسا ہوگا. آقا نے کہا جبریل اس کی گواہی کیا ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ, اس کی گواہی
اللہ نے سیدہ کائنات کا جو مہر تھا نا، وہ خزانہ مطلب دفینے رکھے تھے، سونے کے ہیرے کے زیورات کے ٹکڑے، اور وہ اللہ نے پھر بانٹے تھے۔ فرشتے ایک دوسرے کو اس کے ذریعے مبارکبادی دے رہے تھے، یا نبی یہ دیکھو ہیرے موتی ہیں جو سیدہ کائنات کی نکاح میں بانٹے گئے ہیں۔ کہاں اور کون گواہ تھا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ 70,000 فرشتے گواہ تھے۔ کیا کہا؟ اس نکاح کے 70,000 فرشتے گواہ ہے۔ کہا کہ آسمان کا نکاح تم جانتے ہو، تم تھے نکاح میں؟ کہا جبریل نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نکاح میں تھا۔ کس طریقے کا نکاح ہوا بتاؤ جبریل؟ اللہ نے نکاح کیا، کس طریقے کا نکاح کیا؟ حضرت جبریل نے سنانا شروع کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے جب سیدہ کائنات اور مولا کائنات کا نکاح پڑھایا تو 40,000 پتوں کے اندر بڑے بڑے ٹوچ کے فرشتے، بڑے بڑے ٹوچ کے فرشتوں کے نام لکھ کر ان کو دعوت نامے بھیجے کہ یہاں آنا میری محبوب کی شہزادی کا نکاح ہے۔ ہر ایک کو آنے کی دعوت بھی نہیں ہو رہی ہے، ہر ایک کو بلایا بھی نہیں جا رہا ہے، ہر ایک کو بلایا بھی نہیں جا رہا ہے، فرشتے کو بھی نہیں بلایا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو اہل بیت کے در پہ نہیں جاتا ہے نا تو نہیں جاتا ہے مت کہو، بلایا نہیں جا رہا ہے۔ فرشتوں کو بھی بلایا تو آئے، بن بلائے فرشتے کو بھی حکم نہیں ہے کہ اہل بیت کے دروازے پہ جائے۔ تو آج کے گنہگار کو کیا حکم ہوگا کہ اہل بیت کے دروازے پہ چلا جائے؟ وہ جسے طلب فرمائے، وہ جسے چن لے، وہ جسے بلائے، وہی ان کے دروازے پہ پہنچتا ہے، وہی ان کے دربار میں جاتا ہے۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ 40,000 فرشتوں کو جو ہے نام لکھ کر دعوت نامہ بھیجا گیا۔ 40,000 بڑے ٹوچ کے بڑے بڑے فرشتے نکاح زہرا میں آئے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ جبریل نے کہا اللہ نے جنت کی 40,000 کرسیاں منگوائی عرش پر، بیت المعمور کے پاس۔ بیت المعمور جانتے ہو کیا ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر ایک کعبہ ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ آج جو کعبہ ہے نا، اسی کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پر ایک کعبہ ہے جس کے متولی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ یہ بیت المعمور کے اندر سیدہ کائنات کے نور کو اللہ نے رکھا تھا۔ اللہ نے یہاں اپنا تخت لگایا، اپنی کرسی، اپنی شان کے مطابق بیت المعمور کے پاس خدا کرسی پر جلوہ فگن ہوا، جلوہ افروز ہوا، تشریف فرما ہوا۔ اللہ کے اگل بغل میں 40,000 کرسیاں رکھی گئی جو جنت سے لائی گئی تھی۔ 2 کرسیوں کے بیچ میں اللہ نے جنت سے ایک درخت منگایا جسے درخت طوبہ کہا جاتا ہے، جسے جو ہے درخت طوبہ کہا جاتا ہے۔ دونوں کرسیوں کے بیچ میں ایک درخت کو اگایا گیا، رکھا گیا، جس کو حکم ہوا اپنی شاخیں پھیلا دو۔ اس نے اپنی شاخیں پھیلائی، دونوں کرسیوں پر سایہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا جس کو دعوت بھیجی گئی ہے وہ فرشتے آ چکے ہو تو کرسیوں پر بیٹھ جائے۔ فاطمہ کا نکاح ہونے جا رہا ہے، سیدہ کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ 40,000 کرسیوں پر فرشتے تشریف فرما ہوئے، فرشتے بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو گواہ بنایا، میکائیل کو گواہ بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کائنات کی نکاح کا خطبہ پڑھا۔ کس نے پڑھا؟ خود خدا نے۔ ایسی نکاح آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ آسمان پہ فاطمہ کی نکاح کا خطبہ اللہ پڑھ رہا ہے، اور زمین پہ فاطمہ کی نکاح کا خطبہ امام الانبیاء پڑھ رہے ہیں۔ ایسی نکاح ہو رہی ہے سیدہ کائنات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ پھر رضوان جنت کو حکم ہوا۔ رضوان جنت جو جنت کا چوکیدار ہے، کون ہے؟ جنت کا چوکیدار ہے، اور وہ بھی حسینی ہے۔ کون ہے؟ وہ بھی حسینی ہے، اس لیے کہ سیدہ کائنات کے دربار میں وہ بھی کئی مرتبہ نوکر غلام خادم بن کے آیا ہے۔ کیا بن کے آیا ہے؟ نوکر غلام خادم بن کے آیا ہے، وہ بھی حسینی ہے۔ اسے حکم ہوا کہ جنت میں جو درخت طوبہ ہے اسے ہلاؤ۔ کیا حکم ہوا؟ اسے ہلاؤ۔ جب اس کو ہلایا گیا تو درخت کے پتے گرے۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں یہ پتوں کو سنبھال کر کے رکھ لو، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان پتوں میں ان کے نام لکھ دو۔ میدان حشر ہو، میدان قیامت ہو، جنت دوزخ کا فیصلہ ہو تو یہ درخت کے پتے جن جن کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کو دے دینا۔ کوئی فرشتہ سوال و جواب نہیں کرے گا، اس کا نام اس پتے پہ لکھا ہوا ہوگا، وہ سمجھ جائے گا۔ جنتی پتہ جنتی بندے کو دیا جاتا ہے، جنتی پتہ جنتی بندے کو دیا جاتا ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں جنتی پتہ ہوگا فرشتہ پہچان جائے گا
یہ بندہ دوزخی نہیں ہے، جنتی ہے، اسے بغیر حساب کتاب میں جنت میں جانے دیا جائے۔ تو فاطمہ کا مہر امتیوں کے لیے یہ تھا کہ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی، محبوں کو جہنم سے آزادی۔ یہ نکاح سیدہ کائنات کا عرش بری پر ہوا۔ جبریل نے آ کر یہ نکاح سنایا اور کہا کہ یا رسول اللہ اب فرش زمین پہ آپ نکاح فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نکاح کا انتظام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، سیدہ کائنات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا خطبہ پڑھایا۔ مولا کائنات کی نکاح ہو رہی ہے، دلہا مولا کائنات بنے ہیں، امام الاولیاء دلہا بنے ہیں، عصمت کا سمندر دلہن بنی ہوئی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مرج البحرین یلتقیان، ان کے ملنے کے تذکرے قرآن میں ہو رہے ہیں، ان کے ملنے کی، ان کے شادی کے تذکرے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ جب نکاح ہو گئی، حضور نے کھانا پیش کیا تو سارے ظالم اور کچھ قوم قریش کے کھٹے ہوئے جو بندے تھے نا، پھوٹے ہوئے بندے، منافق قسم کے بندے، انہوں نے یہ باتیں شروع کی، حضور نے سب کو دعوت دی ہے، حضور نے کھانا تو 10 آدمیوں کا بنایا ہے، اتنے سارے لوگوں میں یہ کھانا کیسے ختم ہوگا، یہ کھانا کیسے پورا ہوگا؟ اور یہ حضرت عباس نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کے دشمن یہ باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے حضرت یہ باتیں کر رہے ہیں کہ 10 آدمیوں کا کھانا بنایا اور سارے مدینہ کو دعوت دی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا اچھا 10 آدمیوں کا کھانا بنایا؟ کہ ہاں 10 آدمیوں کا۔ کہا کتنے آدمی ہیں؟ کہا حضور بہت ہے، حضور بہت ہے۔ آقا نے فرمایا جاؤ عباس ایک کام کرو، تم جا کر سارے آدمیوں کا 10 کا ٹولہ بنا لو، یہ محمد کے گھر کا خزانہ لوٹ رہا ہے، محمد کے گھر میں آج دعوت ہے، سیدہ کائنات کا صدقہ لوٹا رہا ہوں، سیدہ کائنات کا صدقہ لوٹا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا جاؤ آدمیوں کو جمع کرو، 10 آدمیوں کے ٹولے کرنا۔ انہوں نے کہا نا 10 آدمیوں کا کھانا ہے، ہم 10 کو ہی کھلائیں گے، اب یہ میری مرضی ہے میں کتنی مرتبہ 10 کو کھلاتا ہوں، یہ میری منشا ہے، یہ میری مرضی ہے میں 10 آدمیوں کو کتنی مرتبہ کھلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے نا 10 کا، ہم 10 سے کم کو نہیں کھلائیں گے، 10 ہی کو کھلائیں گے، مگر کتنی مرتبہ کھلاتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں گے، کتنی مرتبہ کھلاتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں گے۔ آقا نے فرمایا عباس نے 10 آدمیوں کا ٹولہ کیا، 10 آدمیوں کو بھیجا گیا، کھانا کھا لیا، کھانا اتنا ہی ہے، پھر 10 کو بھیجا گیا، پھر 10 نے کھا لیا، کھانا اتنا ہی ہے، پھر 10 کو بھیجا گیا، 10 نے کھایا، کھانا اتنا ہی ہے، 10 آدمیوں کا ٹولہ آیا محمد کی دعوت کھانے کے لیے، سب نے کھایا، کھانا کا اتنا ہے، سب نے کھا لیا، کھانا کم نہ ہوا۔ اب حضور نے فرمایا اے میرے یارو یہ کھانا لے جاؤ، مدینہ کی گلی کوچوں میں جو بیمار اور مظلوم اور محتاج بندے ہیں، لاچار بندے ہیں، ان تک یہ کھانا پہنچا دو، انہیں یہ کھانا کھلا دو۔ صحابہ نے وہ لے گئے اور ان کو کھانا کھلایا، پھر بھی کھانا کم نہ ہوا، پھر بھی کھانا کم نہ ہوا۔ پھر حضور نے فرمایا اب ان سے بتا دو یہاں جو ہے ساری کائنات پلتی ہے، 10 آدمی نہیں، آج بھی ان کے نام سے ساری کائنات پل رہی ہے، ان کے دربار کی روٹی ہم اور آپ بھی کھا رہے ہیں، یہ محمدی دعوت ہے، اور یہ دعوت ان کے خاندان میں رہی ہے۔ جب حضرت عثمان غنی نے آقا کو اور صحابہ کرام کو دعوت دی تھی تو حضرت عثمان غنی نے آقا کے ایک ایک قدم پہ ایک ایک غلام یا 10 غلام کو آزاد کروائے تھے، اور جب سیدہ کائنات کو پتا چلا تو حضرت فاطمہ زہرا نے حضور کو دعوت دی تھی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا تھا اے اللہ میں غلام کو آزاد کروانا نہیں چاہتی، اس لیے کہ دنیا کی آزادی میں نہیں چاہتی، ہم دنیاوی لوگ ہے ہی نہیں، ہم دنیاوی لوگ ہے ہی نہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا، جو دنیاوی بندہ ہوگا وہ دنیا کی چیز مانگے گا، جو جنتی بندہ ہوگا وہ جنت کی چیز مانگے گا۔ جن کی ملکیت، آپ کی ملکیت دنیا ہے تو آپ دنیا دیں گے، جن کی ملکیت جنت ہے وہ جنت دے گا۔ عثمان غنی کی ملکیت دنیا تھی، آپ سخی تھے تو آپ نے ہر غلام کو آزاد کیا، نبی کے قدم قدم پہ جتنے قدم نبی چلے، سیدہ کائنات نے اپنے گھر پہ دعوت رکھی، صحابہ آئے، کھانا تو کتنا کھانا تھا آپ جانتے ہیں، 3 یا 4 آدمی سیدہ کائنات کے گھر میں کھا سکے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکت دی، نبی کے سارے صحابہ نے کھانا تناول فرمایا، اور سیدہ کائنات نے صحابہ سے نہیں کہا تھا، نبی نے سارے صحاباؤں سے کہا چلو میری بیٹی کے گھر دعوت ہے۔ نبی جان رہے تھے کہ میری بیٹی کے گھر چولہے کا کیا عالم ہے، مگر نبی نے کہا اس لیے کہ نبی جانتے تھے میری بیٹی کا گھر وہ گھر ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی کمی نہیں رکھتا ہے، ایک آدمی کا کھانا ہو 10,000 آدمی کھا لیتے ہیں،
اب سارے صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی کے گھر میں دعوت دی گئی. جب نبی کے گھر سے آقا علی کے گھر سے جب نبی کھا کر اٹھے تو آقا نے فرمایا اے صحابہ مبارک ہو، جانتے ہو اس دعوت میں ہم آئے، جتنے قدم چلے سیدہ کے دربار سے کیا بدلہ ملا ہے؟ سیدہ کے دربار سے کیا بدلہ ملا ہے؟ میرے داماد، میرے یار، میرے پیارے حضرت عثمان غنی سخی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے قدم قدم پہ غلام آزاد کیے تھے. وہ عثمان غنی کی سخاوت تھی، یہ فاطمہ کی سخاوت ہے. میرے قدم قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جہنمیوں کو جنت میں تبدیل فرما دیا ہے. جہنم سے جنت میں تبدیل فرما دیا ہے. جتنے قدم میں چلا اتنے جہنمیوں کو جنتی بنا دیا ہے. تو جو بندے کی جو ملکیت ہوتی ہے وہی بانٹتا ہے. جو بندے کی، جس ہستی کی جو ملکیت ہوتی ہے وہی چیز بانٹی جاتی ہے. ان کے گھروں ان کی ملکیت جنت ہے. کسی کو جنت چاہیے تو چلے جاؤ ان کے دربار میں، چلے جاؤ ان کے دربار میں. اب سیدہ کائنات کا نکاح نبی نے پڑھایا اور سیدہ کائنات کی فوراً روانگی نہیں ہوئی تھی. 1 یا 1.5 سال کے بعد علی کے گھر سیدہ کائنات کو بھیجا. اور جب 1-1.5 سال کے بعد علی لینے کے لیے آئے سیدہ کائنات کو، تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب فاطمہ زہرا کی بیدائی کی، یعنی سیدہ کائنات کو لے کر کے مولا کائنات جا رہے تھے، تو سارے صحابہ بھی کھڑے تھے، حضور بھی کھڑے تھے. اور حضور نے ایک جملہ فرمایا، اے میرے یارو، آج جو لوگ وہ فتوہ بازیاں کرتے ہیں نا، کسی کی نکاح کسی سے بھی ہو سکتی ہے، سید زادی کی نکاح کسی سے بھی، غیر سید زادے سے بھی ہو سکتی ہے. یہ جو ہے یہ اللہ کا قانون ہے، نبی کی حدیث ہے، یہ نبی کی شریعت ہے. سید زادی کی نکاح غیر سید میں کسی سے بھی نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ محدث ہو، چاہے وقت کا شیخ الاسلام ہو، چاہے کوئی مولوی ہو، چاہے کوئی عام بندہ ہو. سید زادی کی نکاح کسی غیر سید سے نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہوتی تو نبی اپنی شہزادی کی نکاح، سیدہ کائنات کی نکاح جہاں جہاں پیغام آیا تھا وہاں کرتے. اور یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سیدوں کی نسل سیدہ فاطمہ زہرا سے چلی ہے. سیدوں کی نسل سیدہ فاطمہ زہرا سے چلی ہے. سیدہ فاطمہ زہرا سے یہ نسل آگے ہے، مولا کائنات سے آگے ہے. تو سیدہ کائنات کی بدائی ہو رہی ہے، مولا کائنات سیدہ کائنات کو لے کر کے جا رہے ہیں. نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے یارو، اگر اللہ علی ابن ابی طالب کو پیدا نہ فرماتا، صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں، جو پیغام نکاح بھی بھیج رہے ہیں وہ بھی شامل ہے، آپ ساروں سے فرما رہے ہیں تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ نبی جو ہے اپنے چچا کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں، علی جو ان کا رشتہ دار ہے ان سے نکاح کر رہے ہیں. نہیں، نبی نے بتا دیا، اے میرے یارو، اے میرے صحابہ، اے میرے رشد و ہدایت کے ستاروں، سن لو، اگر اللہ علی بن ابی طالب کو پیدا نہ کرتا، علی ابن ابی طالب کو اللہ دنیا میں نہ بھیجتا، پیدا نہ کرتا، تو اس روئے زمین پہ پورے ورلڈ میں فاطمہ کے برابر کا رشتہ کوئی نہ تھا. کیا فرمایا؟ اگر اللہ علی کو پیدا نہ کرتا تو فاطمہ کے برابر کا رشتہ کوئی تھا ہی نہیں. علی کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ فاطمہ سے رشتہ ہو. اب اندازہ لگا لیجئے یہ ممکن ہی نہیں ہے. جو فتوہ بازیاں ہو جاتی ہے. سید زادوں کا بنو ہاشم کا مقام بڑا الگ ہے، ان کی شانیں بڑی عظمت والی ہے. میں نے پہلے کہا کہ اللہ نے یہ فرق رکھ دیا ہے امت میں اور بنو ہاشم کے خاندان میں کہ سیدہ کی اولاد پہ جہنم کی آگ حرام ہے، امت میں کسی پہ نہیں ہے. اتنا بڑا فرق ہے، پھر تم یہ کہو کہ کسی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. یہ ہرگز غلط بات ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے. نبی نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اپنی شہزادی کے یہاں طرز عمل کر کے یہ پہلے ہی بتا دیا ہے. اور اولاد انہی سے یاد رکھنا، نبی کی کسی کی اور کسی شہزادی کی اولاد نہیں ہے. سیدہ کائنات کے علاوہ ایک ہی شہزادی کی اولاد ہے اور اولاد میں آدھی سے زیادہ ہوئی ہے. اور پھر اللہ نے اتنی برکت کی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں نظر آ رہے ہیں. اولیاء اللہ کی ہی اٹھا لو، اولیاء اللہ کی فہرست اٹھا تو جہاں دیکھو وہاں فاطمہ کے لال نظر آ رہے ہیں، جہاں دیکھو وہاں علی کے لال نظر آ رہے ہیں. سیدہ کائنات کے آئی اور